اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ سامعین محترم، سورہ مبارکہ زمر کی آیت حمیدہ سماعت کے لیے ہدیہ ہے، ارشاد خداوندی ہے، بشارت دو میرے ان بندوں کو جو ہر بات کان لگا کے سنتے ہیں اور پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ صاحب عقل ہیں۔ تو یہ خطبہ غدیر جو مسلسل آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے، یعنی اجزاء کی صورت میں بائی پارٹس ہم یہ آپ کو سنا رہے ہیں، کیونکہ خطبہ اتنا لینتھی ہے، کیونکہ طول الکلام میں آفت الکلام، زیادہ لمبی گفتگو کلام کے لیے آفت ہوتی ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ کل اس سے پیچھے جو میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو میری اولاد ہے وہ ذریت ابراہیم میں سے ہے، اور قرآن نے فرمایا ہے کہ امامت ذریت ابراہیم میں ہوگی اور تم نے ان سے تمسک رکھنا ہے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا معاشر الناس التقوی التقوی احذروا الساعة کما قال اللہ تعالی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ او لوگو پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ڈرو اس قیامت کی گھڑی سے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت عذاب والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ الحج کی آیت میں نبی کریم نے اس خطبے میں اس جملے میں فرمائی ہے اذکر الممات والحساب والموازین والمحاسبۃ بین یدی رب العالمین۔ تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی کی آخری ہج کی کبھی تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہ حساب، محشر، میزان، عمل خدا رب العالمین کے حضور بعد پرس ہوگی۔ ثواب و عقاب کی کیفیت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ بس ثواب والعقاب فمن جاء بالحسنۃ اصیب ومن جاء بالسیئۃ فلیس لہ بالجنان نصیب۔ نبی کریم نے فرمایا بس ثواب والعقاب، ثواب اور عقاب، من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس کی جزا ملے گی، جو برائی لے کے آئے گا اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ معاشر الناس انکم اکثر من ان تصافقوا بکف واحدۃ فی وقت واحد۔ نبی کریم نے فرمایا اے لوگو انکم اکثر، تمہاری تعداد اتنی ہے، من ان تصافقون بکف واحد، کہ ایک حاضرین کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اور ہجوم اس بات کا غماز ہے کہ حاضرین کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہذا سب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لینا بہت امر مشکل ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کیا ان آخذ السنتکم باقرار، میں زبان سے تمہارے ساتھ اقرار لوں، اقرار بما عقدت لعلی من امرۃ المؤمنین، علی امیر المومنین ہے، اپنی زبان سے اقرار کرو علی امیر المومنین ہے، کیونکہ ہجوم اتنا زیادہ ہے کہ میں سب کو اکٹھا کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیعت نہیں کروا سکتا۔ تم زبان سے اقرار کر دو، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، یہ علی کی ہم بیعت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ من جاء بعدہ من الائمۃ منی ومنہ علی ما اعلمتکم ان ذریتی من صلبی، جس کے متعلق میں نے تمہیں ابھی سکھایا ہے کہ جو علی کی ذریت میں، علی کی صلب میں سے جو میری ذریت ہے، علی کی صلب میں جو میری ذریت ہے وہ امام ہے، اس کے بارے میں اپنی زبان سے اقرار کرو۔ فقولوا، اور کہو، بعجمعکم، مل کر، انا سامعون، کہو کہ ہم نے سن لیا، مطیعون، ہم ان 12 اماموں کی امامت پہ اطاعت کرتے ہیں، راضون، ہم ان پر راضی ہیں، منقادون، ہم 12 اماموں کی اطاعت کریں گے، لما بلغت عن ربنا وربک، جو تو نے اپنے رب سے کی طرف سے پہنچایا ہے، وربک فی امر علی، اور تیرے رب نے جو علی کے بارے میں بتایا ہے صلوات اللہ علیہ، وَأَمْرَ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ،
اور جو اللہ نے حکم دیا ہے اور آپ نے بیان فرمایا ہے کہ میرے بعد علی اور اس کی اولاد امام ہے، من الائمۃ نباجئک علی ذلک بقلوبنا، ہم دل و جان سے اس پر تیری بیعت کرتے ہیں، انفسنا اپنی روحوں سے، السنتنا اپنی زبانوں سے، بایدینا علی ذالک اور اپنے ہاتھوں سے، نحیی ہم جئیں گے تو علی کی بیعت پر، علی کی اولاد کی بیعت پر، دل سے بیعت کی ہے، روح سے بیعت کی ہے، زبان سے بیعت کی ہے، ہمارے ہاتھ علی کے ہاتھ میں، ہماری زبانیں جانے اور علی جانے، ہماری روح جانے تو علی جانے، ہم مریں گے تو اس عقیدے پر، ہم جئیں گے تو اس عقیدے پر، وَنُبْعَثُ ہم محشور ہوں گے تو اس عقیدے پر کہ ہم نے علی کی بیعت کی زبان سے، ہم نے علی کا اقرار کیا ہاتھوں سے، ہم نے علی کا اقرار کیا روحوں سے، وَلَا نُغَيِّرُ وَلَا نُبَدِّلُ وَلَا نَشُكُّ وَلَا نَرْتَابُ، اور یہ کہہ دو کہ ہم کبھی نہیں بدلیں گے، ہم کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی تغیر تبدیل نہیں آئے گی، ہم کبھی بھی شک نہیں کریں گے، ولا نرتاب اور نہ ہی کبھی اپنے قول سے پھریں گے، نہ ہم وعدہ ولا نرجع عن عہد، یہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم بیعت کرتے ہیں اپنے جانوں سے، نفسوں سے، اپنے ہاتھ کی، اپنے روحوں سے، اسی پر جئیں گے مریں گے، ہم اس عہد سے کبھی نہیں ہٹیں گے، ولا ننقض المیثاق، نبی نے فرمایا یہ بھی کہو نا کہ ہم یہ وعدہ کبھی نہیں توڑیں گے، وَنُطِيعُ اللَّهَ وَنُطِيعُكَ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، وعلیًا اور علی کی، امیر المؤمنین جو امیر المؤمنین ہیں، وولدہ الائمۃ الذین ذکرتہم من صلبہ اور جن کا آپ نے ذکر کیا ہے جو علی کی صلب سے آئیں گے، بعد الحسن والحسین، حسن و حسین کے بعد، قد عرفتکم مکانہما منی محلہا عندی منزلتہما من ربی عز وجل، جو حسین کے صرف تعارف کروا چکا ہوں، نیز حسین کے مقام مرتبہ خدا بندی میں اور ان ہستیوں کی جو منزلت ہے اور اس کی تفصیل سے بھی تم آگاہ ہو چکے ہو، بلا شبہ سنو، فقد ادیت ذالک میں نے تمہیں اوپر یہ پیغام پہنچا دیا، انہما سید شباب اہل الجنہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وَإِنَّهُمَا إِمَامَانِ بَعْدَ أَبِيهِمَا یہ اپنے بابا کے بعد دونوں امام ہیں، علی کے بعد یہ دونوں امام ہیں، وَأَنَا أَبُوهُمَا قَبْلَهُ اس سے پہلے کہ ان کا میں بابا ہوں، وَقُولُوا اور کہو أَطَعْنَا لا ہم نے اللہ کی اطاعت کی، بذالک اس کے بارے میں کہ علی کی اولاد میں حسن ہے، حسین ہے، ان کی اولاد میں سے جو امام آئیں گے ہم ان کو مانیں گے، علی کے بعد حسن اور حسین، پھر جو حسین کی اولاد میں سے امام آئیں گے ان کو مانیں گے، عہدا ومیثاقا ماخوذا لامیر المؤمنین من قلوبنا وانفسنا والستنا ومصافقة ایدینا من ادرکہما بیدہ واقر بہما بلسانہ لا نبتغی بذلک بدلا ولا نرى من انفسنا عنه هبلا ابدا اشهدنا الله وكفى بالله شهيدا وانت علينا به شهيد وكل من اتى ممن ظهر واستتر ملائكة الله وجنوده عبيد والله اكبر من كل شهيد۔ یہ آخر کے سورۃ زمر کی آیت نمبر 41 پر عالمین کی رحمت نے خطبے کے حصے کا اختتام کیا، یعنی اسی خطبے کے اس جز کا اختتام کیا، ابھی خطبہ ختم نہیں ہوا۔ فرمایا کہ میرے سننے والوں لوگوں، میرے صحابہ، امر امامت میں خدا اور اس کے رسول علی ابن ابی طالب، حسن اور حسین اس کے جانشینوں کے آگے تسلیم خم ہیں، اور حقیقت اور حق کے ان تمام نمائندوں کی بیعت کے سلسلے میں ہم نے آپ سے جو وعدے کیے ہیں ہم اس پر قائم رہیں گے، اپنے دل و جان سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے بیعت کرتے ہیں،
اور ہم اس بیعت میں کسی تبدیلی کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ کبھی ایسی خواہش کو دل میں جگہ دیں گے کہ خدا نے ہم نے خدا کو گواہ بنا لیا ہے، ہم نے خدا کو گواہ بنا لیا ہے اور اس کی گواہی بہت کافی ہے، اور آپ بھی گواہ رہیے، ہم خدا کی تمام اطاعت شعار مخلوق کو گواہ بناتے ہیں، خواہ وہ نظروں کے سامنے ہیں یا نہیں ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، گواہ بناتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے سارے فرشتوں کو اور اس کو پورے لشکر کو اور جمیع بندگان خدا کو گواہ بناتے ہیں، اور اللہ کی تمام گواہوں سے بڑا گواہ ہے۔ لوگوں بتاؤ اب تم کیا کہتے ہو؟ اس بات پر یقین رکھو کہ پاک پروردگار ہر آواز کو سنتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہر راز کو جان لیتا ہے، لہذا جو ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، جو سیدھا راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہی کی راہ پر چل پڑتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کو گواہ بناؤ، ملائکہ کو گواہ بناؤ، سب کو گواہ بنا کے کہو کہ علی اور علی کی اولاد کی ہم اطاعت کریں گے، زبان سے، ہاتھ سے، دل سے، روح سے۔ تو میرا اللہ، ہم اس وقت نہیں تھے لیکن 109 صحابہ نے اس روایت کو حدیث کیا ہے، ام المومنین بی بی عائشہ نے کیا ہے رضی اللہ عنہ نے، اور حضرت بی بی فاطمہ نے۔ اس وقت ہم نہیں تھے لیکن آج بھی نجف شرف میں 18 ذی الحج کو ایک وفد کثیر آتا ہے، رات کو دن کو سارا پورے مولا کے حرم میں آتا ہے۔ لننجدک بالبایا، بایانہ کا یا قرار، اے قرار ہم بیعت کی تجدید کے لیے آئے ہیں، ہم اے قرار ہماری بیعت قبول فرما۔ تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم عاجز ہیں، جو آپ نے خطبہ دیا تھا صحابہ کرام کے سامنے، اب ہم بھی اس بیعت کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں علی اور علی کے اولاد کے محبان میں شمار فرما، ان کی بیعت پر ثابت قدم رکھ۔ رب صلی علی محمد و آل محمد۔